برکت کو ڈھونڈنا ہو، برکت کو تلاش کرنا ہو تو برکت کو صبح کے وقت میں تلاش کیجیے۔ صبح کا وقت بہت بابرکت وقت ہے۔ جو لوگ صبح کو محنت کرتے ہیں، جو لوگ صبح کو پڑھاتے ہیں، جو لوگ صبح کے وقت پڑھتے ہیں، کہ صبح کے وقت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہم بارک لامتی فی بکورها، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ سوالات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حافظ ابراہیم عامری حفظہ اللہ کو، وہ آئیں اور اپنی نصیحتوں سے ہم سامعین کو فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے سورۃ مریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اس بات کا تذکرہ ہے، قال انی عبد اللہ، اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہے جو انہوں نے ماں کی گود میں کی تھی، پیدا ہونے کے بعد گفتگو کی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال انی عبد اللہ، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی، وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بابرکت بنایا جہاں کہیں بھی میں رہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وصیت کی کہ میں نماز اور زکوٰۃ کو ادا کرتا رہوں۔ محترم حاضرین، آج میرا جو موضوع ہے وہ یہی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو یہ بات کہی وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بابرکت بنایا ہے۔ تو میرا موضوع یہی ہے کہ زندگی میں حصول برکت کے وہ کیا اسباب ہیں، وہ کون سے ذرائع ہیں جن کو اپنانے سے ہماری زندگیوں میں برکت آ سکتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بابرکت بنایا ہے۔ وہ برکت کیا تھی؟ سب سے پہلی چیز، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے امت کو، لوگوں کو، افراد کو جو رہنمائی ملتی تھی، جو ہدایت ملتی تھی، نیک کاموں کی طرف جو رہنمائی نصیب ہوتی تھی، اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت ایک بابرکت شخصیت تھی۔ اور دوسری برکت وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کسی بھی برس والے مریض کو چھو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفایاب کر دیا کرتے تھے، کسی بھی گونگے بہرے انسان کو چھو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفایاب کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک مردہ انسان کو قم بإذن اللہ کہہ کر اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو اس حیثیت سے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بہت مبارک شخصیت تھی، بہت بابرکت شخصیت تھی۔ تو حضرات، تو اسی حوالے سے میں چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، مجھے آپ کو، کسی بھی مومن کو دنیا میں جو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں ان میں سے ایک عظیم نعمت وہ ہے برکت کی نعمت۔ اللہ تعالیٰ کچھ مقامات کو اپنی مخلوقات میں سے بابرکت بنایا ہے، کچھ افراد کو اللہ تعالیٰ نے بہت بابرکت بنایا ہے۔ حرم شریف بہت بابرکت مقام ہے، مسجد نبوی بہت بابرکت مقام ہے، مسجد اقصی بہت بابرکت مقام ہے، بیوت اللہ جتنے بھی مساجد ہیں سب بابرکت مقامات ہیں۔ رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، جمعہ کا دن بہت ہی بابرکت اور مبارک دن ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ افراد کو بہت مبارک بنایا ہے، بہت بابرکت بنایا ہے. یہ افراد، یہ خاندان جہاں بھی رہتے ہیں ان سے امت کو فائدہ ملتا ہے، ان سے امت کو نفع ملتا ہے. ایسے افراد اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں برکت عطا کی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک سفر میں تھی، سفر جاری تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے. ہوا یہ کہ سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا، اور ہار ایسی جگہ پر گما جہاں پر لوگوں کو وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تھا، غسل کرنے کے لیے پانی نہیں تھا. سارے لوگ پریشان ہو گئے، سارے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کو تانا دینے لگے کہ آپ کے بیٹی کا ہار گم ہو گیا. آپ کے بیٹی کی وجہ سے سارے لوگوں کو ایک آزمائش ہو گئی کہ سارے لوگ ایسی جگہ پر انتظار کر رہے ہیں، ایسی جگہ پر رکے ہیں کہ جہاں نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے، نہ غسل کرنے کے لیے پانی ہے. پیارے نبی آرام فرما رہے تھے. پیارے نبی اٹھے تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر آ گئے. تیمم کی آیتیں اسی وقت نازل ہوئی کہ اگر زندگی میں کبھی غسل کرنے کے لیے پانی میسر نہیں تو آپ تیمم کر سکتے ہیں، کبھی وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. اس واقعے کو دیکھنے کے بعد، یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد، ایک صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر. اے ابو بکر کے خاندان والوں، اے ابو بکر کے گھر والوں، آپ کے خاندان کی یہ پہلی برکت نہیں ہے، آپ کی طرف سے اس امت کو بہت ساری برکتیں نصیب ہوئی ہیں. تو حضرات، ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گمنے کی وجہ سے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اتنی سہولت ہو گئی، اتنی آسانی ہو گئی کہ وضو کرنے کے لیے پانی نہیں تو تیمم کر سکتے ہیں، غسل کے لیے پانی نہیں تو تیمم کر سکتے ہیں. اسی طرح حضرات، ایک مومن کو، ایک مسلمان کو اس زندگی میں جو برکتیں، جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، اس میں سے ایک عظیم نعمت برکت کی نعمت ہے. کسی انسان کو برکت مل گئی تو سمجھیے کہ اس کو دنیا کے سارے خزانے مل گئے. کسی انسان کو برکت مل گئی تو سمجھو اس کو دنیا کی ساری نعمتیں مل گئی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لاڈلے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی کی خدمت میں لے کر جاتی ہیں. کہتی ہیں، خویدمک انس، اے اللہ کے نبی، آپ کے خادم تو بہت زیادہ ہیں، آپ نے مجھے شرف دیا کہ میرے ننھے سے بیٹے کو حضرت انس کو بھی اپنا خادم بنایا ہے. اور ان کی والدہ درخواست کرتی ہیں پیارے نبی سے کہ اللہ کے نبی، میرے بیٹے کے حق میں دعا کر دیجئے، میرے بیٹے کے حق میں دعا کر دیجئے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جانتے ہیں کیا دعا دی؟ بہت زیادہ لمبی چوڑی دعا نہیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر دعا اور وہ بھی برکت کی دعا عطا کی. نبی نے کہا، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ. اے اللہ، حضرت انس کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے اولاد میں برکت عطا فرما، اور جو بھی تو حضرت انس کو جو بھی تو عطا کر وہ برکت کے ساتھ عطا کر. اس دعا کے بعد حضرت انس خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت لمبی عمر عطا کی، بہت لمبی زندگی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پائی، اور اولاد میں اس قدر برکت ہوئی. حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے زندہ رہتے ہوئے میں اپنے اولاد میں سے 100 سے زائد کو دیکھ چکا ہوں. بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں، میرے رہتے ہوئے میں اپنی زندگی میں 100 سے زائد اولاد کو میں دیکھ چکا ہوں. اور مال میں اس قدر برکت ہوئی. حضرت انس کہتے ہیں کہ دوسرے سارے لوگوں کے باپ، ان کی فصل سال میں 1 مرتبہ آتی تھی، لیکن میرا باپ سال میں 2 فصلیں عطا کرتا تھا. یہ اسی دعا کا نتیجہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دی تھی. اہل علم یہاں پر ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ تاریخ میں ایک بہت بڑے معبر گزرے ہیں، ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی. خوابوں کی تعبیر کا عجیب و غریب ان کے پاس علم تھا. تاریخ میں ایسا علم کسی کو نہیں دیا گیا. بہت بڑے معبر، صحابہ کے بعد اتنا عظیم علم، اتنے ماہر تعبیر، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں. اہل علم کہتے ہیں
یہ جو ابن سیرین کو جو علم ملا خوابوں کی تعبیر کا علم، یہ اسی دعا کا نتیجہ تھا، اسی دعا کا اثر تھا۔ وہ کیسے کہ ابن سیرین جو تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور غلام انسان کا مال ہوتا ہے، غلام انسان کا مال ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں بھی دعا کی تھی، تو یہی برکت ان کے غلام میں بھی گئی۔ سیرین ان کے بیٹے محمد بن سیرین، اللہ تعالیٰ نے ایسا وہاں بھی علم کو عطا کیا جو تاریخ میں بہت کم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو حضرات برکت بہت بڑی نعمت ہے، کسی کو برکت مل گئی تو سمجھو اس کو دنیا کے سارے خزانے مل گئے۔ اسی لیے جب میاں بیوی کی زندگی شروع ہوتی ہے، ازدواجی زندگی جب شروع ہوتی ہے، ایک نیا خاندان شروع ہونے جاتا ہے، ایسے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، ایسے وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختصر دعا سکھائی وہ بھی برکت کی دعا ہے۔ برکت کن کن چیزوں میں ہوتی ہے، برکت کہاں کہاں پر ہوتی ہے، کن کن چیزوں میں برکت ملتی ہے؟ برکت عمر میں ہوتی ہے، برکت زندگی میں ہوتی ہے، برکت مال میں ہوتی ہے، برکت اولاد میں ہوتی ہے، برکت علم میں ہوتی ہے۔ جب عمر میں برکت آتی ہے، جب وقت میں برکت آتی ہے تو انسان کا ایک ایک دن ایک مہینے کے برابر ہو جاتا ہے، انسان کا ایک ایک مہینہ ایک سال کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور جب اولاد میں برکت ہوتی ہے تو اولاد زیادہ ہوتی ہے، اولاد مطیع و فرما بردار ہوتی ہے، اولاد صحت مند ہوتی ہے۔ اور جب رزق میں برکت آتی ہے تو رزق دن بہ دن بڑھتا رہتا ہے، رزق خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس رزق کو دن بہ دن بڑھاتا رہتا ہے۔ اسی طرح حضرات سلف کی زندگیوں کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ ہمارے اسلاف کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کس قدر برکت دیا تھا، ان کی زندگیوں میں ان کے وقت میں کس قدر برکت تھی، ان کے عمر میں کس قدر برکت تھی۔ مختصر زندگیاں پائی انہوں نے، لیکن کام اتنے کر گئے، ایک کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کی تھی، بہت مختصر زندگیاں پا کر کئی لوگوں کا کام کر گئے، ایک زندگی پا کر 10 لوگوں کی زندگیوں کا کام کر گئے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ، جن کا نام ہم سنتے ہیں، جنہوں نے مسلم کی شرح، حدیث کی دوسری بڑی کتاب مسلم المنہاج کی انہوں نے شرح لکھی، جو اتنی عظیم کتاب ہے، کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ ریاض الصالحین جیسی عظیم کتاب انہوں نے لکھی، اور جانتے ہیں ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 45 ایئرس، صرف 45 سال کی عمر میں انہوں نے 40 سے زائد کتابیں لکھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قدر ان کے وقت میں برکت عطا کی تھی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھیے، ان کی ایک مایہ ناز کتاب، ایک عظیم کتاب زاد المعاد۔ زاد المعاد اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی مایہ ناز کتاب ہے، دیکھو تو یہ حدیث کی کتاب بھی لگتی ہے، دیکھو تو تفسیر کی کتاب بھی لگتی ہے، دیکھو تو یہ فقہ کی کتاب بھی لگتی ہے۔ جانتے ہیں اتنی عظیم اور اتنی مایہ ناز کتاب انہوں نے کب لکھی، کتنے وقت میں لکھی؟ سفر پر نکلے تھے، حج کے سفر پر نکلے تھے، جب سفر شروع ہوا اس وقت انہوں نے کتاب لکھنا شروع کی، اور جب سفر حج سے واپس ہوئے تو کتاب مکمل تیار ہو چکی تھی۔ اور اس وقت کا سفر اتنا آسان نہ تھا، آج کی طرح جتنے سہولتیں، اس وقت کا سفر اتنا آسان نہ تھا، اس وقت سفر کسی عذاب سے کم نہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا کی تھی ان کے اوقات میں۔ ان کے استاد علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک مایہ ناز کتاب العقیدۃ الواسطیہ، عقیدے کی بہت مشہور کتاب، آج بڑے بڑے یونیورسٹیوں میں پورا سال سلیبس رکھ کر پڑھایا جاتا ہے۔ اتنی عظیم کتاب، جانتے کتنے وقت میں لکھی؟ ظہر اور عصر کے وقفے میں۔ ظہر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے، عصر کے بعد کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی عظیم کتاب العقیدۃ الواسطیہ انہوں نے لکھی، اور ان کی اتنی زیادہ تصنیفات ہیں، ان کی اتنی زیادہ کتابیں ہیں کہ اگر ان کی کتابوں کو اور ان کی زندگی کے ایام کو اگر تقسیم کیا جائے، ڈیوائڈ کیا جائے، تو وہ تقریباً ایک دن میں 35 سے 40 صفحات انہوں نے لکھے ہیں۔ حالانکہ ایک انسان تعریف و تصنیف شروع کب کرتا ہے؟ 15-16 سال کے بعد میں یہ کام شروع کرتا ہے، لیکن ان کی زندگی کے ایک ایک دن کو اگر ان کے اوراق پر کتابوں کے تقسیم کیا جائے تو تقریباً انہوں نے 35 سے 40 صفحات ایک ایک دن میں لکھے ہیں۔ تو حضرات
کہنا یہ ہے کہ اسلاف اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت عطا کی تھی، ان کی زندگیوں میں برکت عطا کی تھی، اور آج یہی برکت مفقود ہے ہماری زندگیوں سے، آج یہی برکت ختم ہو چکی ہے ہماری زندگیوں سے۔ انہوں نے وقت کی قدر کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت عطا کی، اور آج ہم جیسے لوگ وقت کو برباد کرتے ہیں، وقت کی قدر نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسلاف نے جو کتابیں لکھی ہیں، ہم ان سے ڈبل زندگیاں پا کر، ان سے ڈبل عمر پا کر ان کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھنا بھی مشکل ہے۔ جب زندگی میں برکت آتی ہے تو انسان کا وجود نفع بخش ہوتا ہے، امت کے لیے، افراد کے لیے، ساری انسانیت کے لیے نفع بخش اس کا وجود ہوتا ہے۔ حضرات، اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بابرکت کیسے بنائیں؟ وہ کیا اسباب ہیں جن کو اپنانے سے ہماری زندگیوں میں برکت آ سکتی ہے، ہماری زندگی بدل سکتی ہے؟ تو چند اسباب بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا منبع و مصدر برکت کا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور تقوی کی زندگی ہے۔ جہاں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، اللہ پر ایمان اور تقوی، تو اللہ تعالیٰ ایسے افراد میں، ایسے قوم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ قریے والے، اگر یہ گاؤں والے ایمان لے آئیں اور تقوی کی زندگی اختیار کر لیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہم برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ اس قوم پر، ایسے افراد پر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا کرتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان ہو، شرک سے پاک ہو، بدعات سے پاک ہو، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی ہو۔ گھر میں بیوی کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، تجارت میں ہو تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارے، تو یہ سب سے پہلا منبع و مصدر ہے ہماری زندگیوں میں برکت کو لانے کا۔ اسی طرح حضرات، ایک دوسرا سبب جس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں برکت آ سکتی ہے وہ ہے قرآن مجید سے تعلق۔ جس انسان کا تعلق جتنا قرآن سے مضبوط ہوگا، جس انسان کا رشتہ قرآن سے جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں اتنی ہی برکت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، ہم نے ایسی کتاب نازل کی آپ کی جانب جو ایک مبارک کتاب ہے، جو انسان اس کا کوئی دن قرآن پڑھے بغیر نہیں گزرتا، ہر دن قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، قرآن سے اسے محبت ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسے انسان کی زندگیوں میں، ایسے افراد کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب کرتا ہے۔ اور جو انسان قرآن سے دور جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے برکت کو بھی دور اور ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرات، ایک تیسرا سبب جس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں برکت آ سکتی ہے شکر گزاری۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناشکری سے برکت ختم ہو جاتی ہے، ناشکری سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہیں پر شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ برکتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ قرآن نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے لأزیدنکم، میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، میں مزید تمہیں عطا کروں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں بہت سے افراد کی زندگیوں میں برکت عطا کی تھی، ان کے مال میں برکت عطا کی تھی۔ قارون، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا خزانہ دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، قارون ہم نے اسے اتنا خزانہ، اتنا مال عطا کیا تھا کہ ان خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی طاقتور جماعت کی ضرورت پڑتی، اور وہ طاقتور جماعت بھی صرف ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے بہت مشکل سے اٹھا پاتی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانہ دیا تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا۔ وہیں پر اگر شاکر بندے کو دیکھنا ہے، شکر گزار بندے کو دیکھنا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے۔ شاکر بندے حضرت سلیمان علیہ السلام، اتنا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ ان کے افراد میں سے، وزراء میں سے
ایک وزیر نے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے کی دیر میں، بالکل کم وقت پلک جھپکنے کی دیر میں کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ اتنا عظیم تخت لا کر حاضر کر دیا. اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا کارنامہ ہے، یہ میری وجہ سے ہوا. سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرا بندہ. تو حضرات شکر گزاری سے برکتوں میں برکتیں نصیب ہوتی ہے، زندگی میں برکت آتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے. اور شکر گزاری کرنے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں. پھر نبی نے کہا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. جب بھی تمہیں دنیا کے معاملات میں دیکھنا ہو تو ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھیے، آپ سے جو کمتر ہے اس کو دیکھیے. اور جب بھی تمہیں دین کے معاملے میں دیکھنا ہو تو ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیے، اپنے سے اوپر والے اونچے کو دیکھیے. جس طرح دنیا کے معاملات میں اگر آپ ماہانہ 5,000 ریال کماتے ہیں تو آپ اس بندے کو دیکھیے جو 2,000 3,000 کماتا ہے. اگر آپ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھیں گے جو 10,000 15,000 20,000 ریال کماتا ہے، اس کو دیکھیں گے تو آپ بے چین ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، مجھے کیوں اتنا مال نہیں ملا. وہیں پر اگر آپ اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں، مجھے برکتیں دی ہیں. اور وہیں پر جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ صرف فرائض کی پابندی کرتے ہیں اس بندے کو دیکھیے جو فرائض کے ساتھ نوافل کی پابندی کرتا ہے، سنن پڑھتا ہے. اگر آپ صرف رمضان کے روزے رکھتے ہیں اس بندے کو دیکھیے جو پیر اور جمعرات کا نفل روزے بھی رکھتا ہے. تو حضرات اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکتے ہیں. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھنا ہے اور دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ کو دیکھنا ہے. اسی طرح ایک چوتھا سبب جس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں برکت آ سکتی ہے وہ ہے کثرت استغفار. استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت عطا کرتا ہے. استغفار ہمارا مشغلہ ہونا چاہیے، ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان میں مکان میں ہر جگہ ہمارے زبان پر استغفار ہونا چاہیے. رب اغفر لی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، اللہم انت ربی. سید الاستغفار، استغفار کے جو کلمات ہیں یہ استغفار ہمارے زبان پر ہونا چاہیے. اس کو مشغلہ بنانا چاہیے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت عطا کرتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے موسیلادھار مناسب بارش اللہ تعالیٰ برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا، مال میں زیادتی عطا کرے گا اور تمہیں اولاد میں برکت عطا کرے گا اور اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ بیٹوں کو نصیب کرے گا. انسان چاہتا ہے کہ بیٹا ہو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں اور باغات جاری کر دے گا. تو حضرات ان سارے چیزوں کے لیے سب سے پہلی جو بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے. استغفار کرنے کی سارے برکتیں ہیں، استغفار کرنے کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں برکت آتی ہے. اسی طرح حضرات اور چند اسباب بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا. زندگیوں میں برکت لانا ہے، عمر میں برکت لانا ہے، رزق میں برکت لانا ہے تو اس کے لیے ایک اور اہم چیز ہے مہمان نوازی. مہمان نوازی سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ زندگیوں میں برکت عطا کرتا ہے. مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے تو سمجھیے برکت ہمارے گھر آ رہی ہے. مہمان کا قدم برکت کا قدم ہے. عبداللہ بن بصر کہتے ہیں کہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کی اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دی اللہم اغفر لهم وارحمهم وبارک لهم فیما رزقتهم. اے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان پر رحم فرما اور ان کے رزق میں تو برکت عطا فرما. مہمان نوازی میں بھی
خصوصاً نیک لوگوں کو مہمان بنانا اپنے گھر، نیک لوگوں کو دعوت دینا، اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت عطا کرتا ہے. کیونکہ ایک کافر بندے کو اگر آپ دعوت دیں گے، ایک گنہگار بندے کو دعوت دیں گے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، آپ لوگوں کا کیا شکر ادا کرے گا؟ وہیں اگر آپ نیک لوگوں کو دعوت دیں گے تو اس کے زبان سے دعائیں نکلیں گی، وہ اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے اور آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہے. تو مہمان کا قدم برکت کا قدم ہے. مہمان ہمارے گھر آ رہا ہے تو سمجھیے برکت ہمارے گھر آ رہی ہے. اصحاب صفہ ایک مرتبہ بہت بھوکے تھے، غریب صحابہ بہت بھوکے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرایا کہ جس کے گھر میں 2 افراد کا کھانا ہے وہ تیسرے کو لے جائے، جس کے گھر میں 3 افراد کا کھانا ہے وہ چوتھے اور 5ویں کو لے جائے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے گھر 10 صحابہ کو لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 جلیل القدر صحابہ کو اپنے گھر مہمان بنا کر لے گئے. گھر میں جانے کے بعد بیوی سے کہا کہ جو کچھ بھی کھانے کے لیے ہے لا کر رکھ دو. جب دسترخوان سج گیا، کھانا تیار ہو گیا، کھانا آ گیا، صحابہ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں. جیسے جیسے برتن سے لقمے اٹھا رہے ہیں ویسے نیچے سے کھانے میں اضافہ ہو رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق حیران ہو کر دیکھنے لگے اور اپنے بیوی سے کہنے لگے کہ دیکھتی نہیں کہ کس قدر کھانے میں بڑھوتری ہو رہی ہے. مہمان لقمہ اٹھا رہا ہے، نیچے سے کھانے میں اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ کھانا مزید اور زیادہ نظر آنے لگا ہے. تینوں صحابہ نے مکمل کھانا کھا لیا. حضرت ابوبکر صدیق اس بچے ہوئے کھانے کو لے کر پہلے نبی کی خدمت میں گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے صحابہ تھے سب کھانے سے فارغ ہو گئے اور کھانا جیسا کا ویسا موجود تھا، بچا ہوا تھا. تو حضرات، مہمان گھر آتا ہے تو برکتوں کو ساتھ لاتا ہے. مہمان گھر آتا ہے تو برکتیں نصیب ہوتی ہے. مہمان نوازی کرنا بہت ضروری ہے. ایک مومن کی صفت ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنا. اسی طرح حضرات، ایک اور سبب جن کی زندگی سے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے وہ ہے سلام کرنا. آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرنا، خصوصاً گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر کے داخل ہونا، اس سے اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکت عطا کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں پر سلام کریں. یہ اللہ کی جانب سے دعائے خیر ہے، مبارک اور طیب چیز ہے. تو سلام کرنے سے ہمارے گھروں میں برکت آتی ہے، ہمارے زندگیوں میں برکت آتی ہے. لوگ گھروں میں برکت کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، ناریل پھوڑتے ہیں، تعویذ لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کرتے ہیں، لیکن ایک آسان سا کام ہے سلام کرنا. سلام کرنے سے ہمارے گھروں میں برکت آتی ہے. کئی مرتبہ دن میں ہم گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو بڑے لوگ بھی سلام کر کے داخل ہوں، چھوٹے بچے بھی سلام کر کے داخل ہوں. جب بڑے کریں گے تو چھوٹے انہیں دیکھ کر سیکھیں گے. اسی طرح حضرات، ایک اور چیز جس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں برکت آتی ہے وہ ہے نماز کا اہتمام کرنا. نماز یہ تو مقصد زندگی ہے. اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی ہماری عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. مقصد بندگی نماز ہے، لیکن ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، تجارت میں مصروف ہونے کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، بزنس میں مصروف ہونے کی وجہ سے نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز کو نماز کے اوقات میں نہیں پڑھتے بلکہ نماز کو اپنے اوقات میں پڑھتے ہیں. نماز کا جو وقت ہے اس پر نمازیں ادا نہیں کرتے. جاب پہ جانا ہے، آفس جانا ہے، جانے سے کچھ دیر پہلے نماز پڑھ لی، اگر وقت ملا تو پڑھ لیتے ہیں، ورنہ ساری نمازیں ملا کر بستر پر جانے سے پہلے، سونے سے پہلے ساری نمازیں پڑھتے ہیں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے. نماز کو نماز کے اوقات میں پڑھنا چاہیے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. اللہ تعالیٰ کا نبی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ بھی اس عبادت پر جم جائیے. لا نسألك رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم آپ کو روزی دیں گے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ زندگیوں میں برکت عطا کرتا ہے، رزق میں برکت عطا کرتا ہے، مال میں برکت عطا کرتا ہے. اور آپ گھر کے ذمہ دار ہیں،
گھر کے سرپرست ہیں، شوہر ہیں، باپ ہے، آپ اکیلے نماز پڑھ لینے سے کافی نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی آپ کو فکر ہونی چاہیے، آپ کے بچے نماز نہیں پڑھتے آپ کو فکر ہونی چاہیے۔ اگر جس گھر کے سارے افراد، سارے فیملی ممبرس نمازی بن جائیں، نماز کا اہتمام کریں، تو اللہ تعالیٰ ایسے افراد پر، ایسے فیملی میں برکت عطا کرتا ہے اور ان کی زندگیوں میں رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اذان اور اقامت میں دیکھیے، حی علی الصلاۃ، پہلے نماز کا حکم ہے، نماز کی طرف آئیے، اس کے بعد حی علی الفلاح۔ کامیاب بننا ہے تو پہلے نماز پڑھیے، نماز پڑھیں گے تو کامیابی ملے گی۔ تو حضرات نماز بہت ضروری ہے، نماز کا اور رزق کا، روزی کا بہت گہرا رشتہ ہے۔ نماز ادا کرنے سے، اللہ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کرتا ہے اور زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح حضرات ایک اور اہم چیز جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکت آتی ہے وہ ہے صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا۔ جو انسان رشتوں کو نبھا کر چلتا ہے، رشتہ داروں سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں، کبھی ناگوار معاملات ہوتے ہیں، انہیں برداشت کرتے ہوئے رشتے کو ٹوٹنے نہیں دیتا، رشتے کو جوڑ کر چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے افراد میں برکت عطا کرتا ہے۔ اختلافات کہاں نہیں ہوتے، ہر جگہ اختلافات ہوتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دیکھ کر ایسے گزر جانا پڑتا ہے کہ ہم نے کچھ دیکھا نہیں، سن کر ایسے گزر جانا پڑتا ہے کہ ہم نے کچھ سنا نہیں۔ اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات کو برداشت کرتے ہوئے رشتے کو نبھا کر چلنا، رشتے کو برقرار رکھنا، تو ایسے افراد میں، ایسے لوگوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو افراد اپنی ذاتی زندگی میں اگر وہ گنہگار بھی ہوں، ذاتی زندگی میں گنہگار ہوں گے، لیکن ان کے اندر صلہ رحمی کی صفت ہے، وہ رشتوں کو نبھا کر چلتے ہیں، گنہگار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ اور ابن قیم نے یہ بات اپنی جانب سے نہیں کہی، یہ تو حدیث و رسول کی بات ہے۔ نبی نے کہا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بھی طویل ہو، زندگی میں برکت ہو، اور جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اس کے مال میں برکت ہو، تو اس کو چاہیے فلیصل رحمہ، کہ اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ لیکن آج معاملہ بالکل عکس ہے، بالکل الٹا ہے۔ گھر جب مہمان آتا ہے تو اپنا آدمی سمجھ کر نہ اس کی صحیح سے مہمان نوازی کرتے ہیں، نہ اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ اگر وہیں پر کوئی نیا فرد آتا ہے، اجنبی گھر آتا ہے، اس کے لیے اتنی مہمان نوازی کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، اتنے تحفے تحائف دے کر بھیجتے ہیں۔ تو حضرات برکت کو حاصل کرنا ہے تو رشتہ داروں کو برقرار رکھیے، صلہ رحمی کیجیے۔ اسی طرح برکت کہاں کہاں ملے گی؟ برکت کو ڈھونڈنا ہو، برکت کو تلاش کرنا ہو تو برکت کو صبح کے وقت میں تلاش کیجیے۔ صبح کا وقت بہت بابرکت وقت ہے۔ جو لوگ صبح کو محنت کرتے ہیں، جو لوگ صبح کو پڑھاتے ہیں، جو لوگ صبح کے وقت پڑھتے ہیں، جو صبح کے وقت تلاوت کرتے ہیں، صبح کے وقت ذکر کرتے ہیں، ایسے افراد کی زندگیوں میں، ایسے لوگوں کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت برکت عطا فرما۔ تو حضرات صبح کا وقت بہت بابرکت وقت ہے، بہت مبارک وقت ہے۔ اس وقت جو بھی کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے افراد کی زندگیوں میں، ایسے افراد کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ اسی طرح برکت کہاں ملے گی؟ برکت کو ڈھونڈنا ہو تو سچائی میں تلاش کیجیے، جہاں پر صداقت ہوتی ہے، سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لهما فی بیعہما۔ ایک بائع ہے، ایک مشتری ہے، ایک خریدنے والا ہے، ایک بیچنے والا ہے، دونوں آپس میں سچ بولتے ہیں۔ بیچنے والا اس میں جو عیب چھپا ہوا ہے اس کو واضح کرتا ہے، سچ بول کر بیچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں برکت عطا کرتا ہے۔ اگر وہاں پر جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچتا ہے
بائیں مشتری جھوٹ بولتے ہیں، عیب چھپاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہم کسی کو بیوقوف بنا کر، کسی کو دھوکہ دے کر کوئی چیز بیچ دیتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر لیتے ہیں، یاد رکھیے یہ فائدہ بے برکت فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کسی کو بیوقوف بنا کر دھوکہ دے کر جو پیسہ حاصل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی دوسرے راستے سے پیسہ نکال لے گا۔ کوئی حادثہ ہوگا، آپ کے پیسے وہاں پر جائیں گے، کوئی بیمار ہوگا، اس سے ڈبل پیسے آپ کے اسپتال میں جائیں گے۔ تو حضرات، جہاں پر سچائی ہوتی ہے، صداقت ہوتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے، ان کے رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے جب بھی زندگی میں دست دعا اٹھے تو اللہ تعالیٰ سے مال کی کثرت نہیں بلکہ مال کی برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اللہم بارک لی فیما اعطیتنی وقنعنی فیما رزقتنی، اے اللہ تو جو بھی مجھے عطا کر برکت کے ساتھ عطا کر، اور تو جو بھی مجھے عطا کر اس رزق میں مجھے قناعت عطا کر۔ قناعت بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اور ایک دعا ہے، اللہم اکثر مالی ولدی وبارک لی فیما اعطیتنی، اے اللہ میرے اولاد میں زیادتی عطا کر، میرے مال میں زیادتی عطا کر، وبارک لی فیما اعطیتنی، اور تو جو بھی مجھے عطا کر وہ برکت کے ساتھ عطا کر۔ یہ چند اسباب تھے جو برکت کو حاصل کرنے کے اسباب تھے۔ اگر آپ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اور بھی آپ کو اسباب ملیں گے۔ ہے علم ایک سمندر ہیرے بھرے ہیں جس میں، ہے علم ایک سمندر ہیرے بھرے ہیں جس میں، موتی ملا ہے اس کو غوطہ لگایا جس میں۔ آپ جتنا زیادہ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اور بھی اسباب ملیں گے زندگی میں برکت کے، رزق میں برکت کے۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے یہاں پر بتانے کی کوشش کی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں، ہمارے رزق میں، ہمارے عمر میں برکت عطا فرما، اور کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فی علمک۔ یقیناً بہت ہی بہترین اور مناسب عنوان شیخ نے انتخاب فرمایا ہے، اور بہترین انداز میں نکات کی شکل میں میرے اور آپ کے سامنے اپنے مواد کو رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان ساری برکت کے ذرائع پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ انشاءاللہ آپ کے حسن سماعت کا امتحان لینے کے لیے انشاءاللہ میں آپ سے اس کے سوالات کروں گا۔ انشاءاللہ آپ تمام کو ایسے سن رہے تھے گویا کہ آپ کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا بوجھ ہو کے آپ تمام سن رہے تھے۔ انشاءاللہ آپ میں سے ہر ایک امید ہے کہ میرے ان سوالات کا جواب ہر کوئی دینے کی انشاءاللہ جسارت رکھتا ہے، یعنی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلے تو سوال یہ ہے کہ شیخ محترم نے برکت کے کتنے ذرائع ذکر کیے ہیں اور وہ کیا کیا ہے؟ کوئی ایک بول سکتے ہیں یا پھر الگ الگ بول سکتے ہیں تو مناسب۔ برکت کے کتنے ذرائع ذکر کیے ہیں یا پھر جو ہے الگ الگ آپ بیان کر سکتے ہیں؟ جی جی، آپ نے بہت اچھے انداز میں سنا ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، اللہ یبارک فیک۔ احسن، سچ بولنا، جی جی، جزاک اللہ خیر۔ اور جی سلام کو عام کرنا، جزاک اللہ۔ اور بیوی کو اپنا پابند بنانا نماز کا، نہیں وہ تو اس کی تشریح میں بتائیں گے، لیکن نقطہ کیا ہے کہ استغفار کرنا، کثرت سے استغفار کرنا، جزاکم اللہ خیر۔ اور جی صلاح رحمی، صلاح رحمی بتا دیا ہے، بارک اللہ فیک، وہی بتا دیا ہے۔ ایمان، سب سے پہلا ذکر جو ذکر کیا ہے ایمان، اللہ سے ایمان کی دعا کرنا ہے اور ایمان پہ ثابت قدم رہنا ہے۔ اور دوسرا جو نقطہ بیان کیا ہے وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت ہے۔ اور تیسرا جو نقطہ ذکر کیا ہے وہ ہے شکر گزاری۔ میں ترتیب سے انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایمان پر ثابت قدمی،
دوسرا قرآن مجید کا کثرت سے تلاوت کرنا، تیسرا جو ہے شکر گزاری کرنا، چوتھا جو ہے کثرت سے استغفار کرنا، اور پانچواں ہے مہمان نوازی، چھٹا ہے سلام کو عام کرنا، اس کے علاوہ نماز کا اہتمام کرنا، اس کے علاوہ صلہ رحمی کرنا، اور جن اوقات میں ہم برکت کو تلاش کریں ان اوقات کا ذکر کرتے ہوئے شیخ نے کہا کہ صبح میں برکت کو تلاش کریں. ٹھیک ہے. ایک اور مقام کا ذکر کیا جس میں جو ہے آپ سچائی یعنی برکت کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ ہے سچائی بول کر. جی جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. محفل کے اختتام پر سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہاں پر جمع ہونے اور دین اسلام کی باتیں سننے اور اس پہ عمل کرنے کی انشاءاللہ توفیق بخشے گا اور بخشا ہے. اور ثانیاً میں آپ تمام کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ماشاءاللہ ہر ماہ ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں، اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہیں، اور آپ اچھی اپنے حسن سماعت کا ہمیں یقین دلاتے ہیں اور اچھا سنتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں پر بیٹھنے اور ملنے، جمع ہونے اور سننے کو قبول فرمائے. اور ثانیہ اور اس کے علاوہ میں ان تمام بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں جو آج اس محفل میں نئے شریک ہیں، اور میں ان کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آپ ہماری ان محفلوں میں ہمیشہ آتے رہیں. انشاءاللہ یہاں پر آپ کو بہت سے فوائد ملیں گے. دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور محفل کے اختتام کی دعا کرتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی ابھی شیخ محترم نے برکت کے ذرائع پر جو بات کہی ہے اس میں یہ کہ ہم دوسروں کو برکت کی دعا کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو دعا دی تھی. تو ہم پہلے اس بھائی کا بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے دعوت کا انتظام کیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال میں، اولاد میں، اللہ ان کے علم میں اور ان کی ہر چیز میں برکتوں سے نوازے. اور ثانیہ میں مقرر اور جنہوں نے قرات پڑھا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے اور ان کے اعمال قبول فرمائے. ہمارا خاتمہ بالخیر. جزاکم اللہ خیر.